اب علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے۔ شیطان انسان کو، ایمان والے کو یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھو۔ سب سے پہلی بات علماء لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ یہ نیک عمل مت کرو، دل میں ہے نہیں کروں گا لیکن سامنے کہے گا میں کروں گا۔ نماز کا وقت ہوا، ایک نوجوان کو آپ نے کہا چلو نماز کے لیے، کہتے چلو میں آ رہا ہوں نماز پڑھوں گا، لیکن ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، یہ شیطانی ایک خیال ہے۔ اور بسا اوقات شیطان انسان کو نیت تو کرنے دیتا ہے کہ وہ کام کرے گا لیکن اس میں تاخیر کرے گا۔ نماز کا وقت ہوا، کہا جائے گا کہ چلو نماز کے لیے، کہتے جی میں آ رہا ہوں، آج نہیں کل سے شروع کروں گا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں آپ نے دیکھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے جی نماز کے لیے چلو، کپڑے خراب ہیں۔ یہاں ایک دوست آتا ہے بڑا بہترین نوجوان، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے، بار بار مجھے کہتا ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے والد صاحب نماز تو ویسے تو بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، جمعے کا ایک دن ہے۔ ہم لوگ کہتے چلو ابا جی، اکثر یہی کہتے ہیں کپڑے خراب ہے، ابھی تک میں نے غسل نہیں کی، ابھی تک یہ عمل نہیں ہوا، فلان فلان، اس طرح کی باتیں، یہ بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ اس وقت بھی انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو عمل کی ارادہ تو ہے لیکن کل کے لیے چھوڑ دیا، نماز پڑھوں گا کل سے شروع کروں گا، نماز پڑھوں گا جمعے سے شروع کروں گا، نیک عمل کروں گا جمعے سے، یہ سب کے سب شیطانی حرکات ہے، اعمال ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، شیطان انسان کو عمل کرنے بھی دیتا ہے اور پھر جلدی بھی کرواتا ہے، لیکن ایک کام بسا اوقات ہوتا ہے کہ شیطان اس کو امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی نہیں، ذرا انتظار کرو۔ آپ نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگ ہیں، نماز کا وقت ہوا کیا کہتے ہیں، چلو جلدی نماز پڑھے پھر کھانا تسلی سے کھائیں گے۔ آپ نے سنا ہے؟ کھانا کھائے پھر تسلی سے، پہلے نماز پڑھے جلدی میں پھر کھانا کھائیں گے۔ ارے بابا یوں کہنا چاہیے، پہلے جلدی جلدی کھانا کھائے پھر تسلی سے نماز پڑھے۔ اصل طریقہ یہی ہے، یہ شیطانی ایک ہتھ کنڈا ہے، ایک شیطانی دھوکہ ہے، وہ انسان مسلمان کو اعمال پہ لاتا ہے لیکن جلدی پڑھو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جلدی کام میں یہ شیاطین کا ہوتا ہے۔ حدیث ہے والعجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی کام میں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ البتہ 5 یا 6 کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کا حکم ہے، باقی جتنے بھی کام ہیں ان سب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ آپ تسلی سے وہ کام کرو۔ جن کاموں کے بارے میں جلدی کا حکم ہے، نماز کا وقت ہو فوری طور پر بندہ جائے نماز پڑھے، جلدی جلدی نہیں، نماز احتیاط کے ساتھ پڑھے، یہ ایک کام ہے۔ نمبر 2، علماء نے حدیث کے روح سے یہ فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے فوری طور پر اگر اس کا رشتہ صحیح آ جائے فوری اس کو رشتہ دینا چاہیے۔ آپ اگر رشتے میں انتظار کرو گے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ آیا ممن ترضوا دینکم، جس سے تم اس کے دین کو تم پسند کرو گے، دیندار آدمی ہے، تم اگر اپنے بچی کا نکاح اس سے نہیں کراؤ گے تو الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر یہ فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ آج بدقسمتی سے یہی ماحول ہم دیکھ رہے، شادی کے بارے میں جب آتے ہیں کوئی رشتہ کہتے یہ غریب ہے، وہ آ گیا، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے، اس طرح کرتے کرتے بچی کا عمر 40 سال تک پہنچتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ 40 سال جب پہنچ جائے اب رشتہ کوئی آتا نہیں، اب علماء کے پاس یا ایسے جو پیسے نکالنے والے عاملین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جی کسی نے میرے بچی کے رشتے کو بند کیا ہے۔ کسی کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے بچی کے رشتے کو کون بند کر سکتے ہیں؟ رشتہ آسمانوں میں ہوتا ہے، یہ ہم سب بار بار بولتے نہیں بولتے؟ جب آسمانوں میں ہے تو پھر یہ کون ہوتا ہے کہ جو آپ کے بچی کے رشتے کو بند کرے؟ اللہ کی طرف ذرا متوجہ ہو جائے عزیزان گرامی۔ 40 سال کے بعد رشتہ کوئی نہیں آئے گا،
45 کے بعد جب کوئی رشتہ آئے گا وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے، وہ کہے گا کہ بھئی میرے بیوی اب بیمار ہے، میں دوسرا شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کر۔ بالآخر یہی معاملہ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے شادی کے لیے جب ایسا لڑکا آ جائے جس کو آپ پسند کرتے ہو، دیندار ہے، نمازی ہے، آج کے اعتبار سے بولو، عقیدہ اس کا درست ہے، عزیزان گرامی میرا مشورہ نہیں، میرا حکم یہی ہے، فوری طور پر رشتہ دیو۔ غریب ہے، غربت کوئی عیب نہیں ہے، غربت کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، انسان ہونا چاہیے۔ کئی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت کچھ پڑھا ہے لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے، پھر روز بروز یہی حالات، یہ طلاق وغیرہ جو آتے ہیں یہ انہی وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم صرف پیسوں کو دیکھتے ہیں۔ کئی ایسے مجھے دوستوں نے کہا، چند دن پہلے میرے پاس ایک دوست آ گئے، انہوں نے کہا میرے غالباً بہن کی شادی میں وہ نکاح کرایا ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، بہت پیسے والے ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کتنے گاڑیاں ہیں، بہت انہوں نے تعریفیں کی، یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلان ہے۔ اب کیا ہوا؟ اور ملائیشیا پتہ نہیں کہاں وہ کاروبار بھی کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا، مجھے ذہن میں بات آ گئی کہ اب یہ بندہ دوسرا شادی کے بھی چکر میں ہے، اس لیے میں اپنے بہن اس کو نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائے، پھر میں نے کہا رے اللہ کے بندے، ضرورت کیا پڑی تھی کہ آپ بلا وجہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہے آپ نے وہاں رشتہ کیوں کروایا؟ کہتے بس بھائی نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس پیسے وغیرہ بہت زیادہ ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، پیسے تو ان کے پاس ہے، پیسے تو گدے کے اوپر بھی ڈالا جاتا ہے، کبھی گدے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس گدے کا نکاح کسی سے کیا جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انسان کو اپنے بچی کو دینا چاہیے، انسان اگر غریب ہے لیکن انسانیت اس میں ہے اس کو دے دے، پڑھا لکھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، انسانیت ہے دے دے۔ اگر انتظار انسان کرے گا کہ بڑے عہدے والا کوئی لڑکا آ جائے، اور آج کل بدقسمتی سے لڑکوں میں بھی، ناراض نہ ہونا، بہت زیادہ بے غیرتی کی ایک بات آ گئی، لڑکے بھی کہتے میں فلان جگہ میں شادی کروں گا لیکن میرا سسر مجھے کیا کیا دے گا جہیز میں، اس پھر لڑکے پر لعنت ہو جائے۔ جو اتنا بے غیرت ہے، جو یہ کہے اس بارے میں اس لیے شادی کروں، اب یہ جو ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ گئے تھے غالباً مستنگ ایک نکاح کے بارے میں، اس طرح ان دونوں کا نباہ نہیں ہوا، غالباً اس بچی کے نکاح کو 18 سال گزرا تھا۔ اب بچی یہ کہہ رہی تھی میں اس کو پسند نہیں کروں گا، میں ابھی اس کو میں قبول ہی نہیں کروں گی، خلا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ باتوں باتوں میں وہ لڑکی کا جو والد ہے بہت پیسے والا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بڑا کاروبار ہے اس کا، اللہ اور دے دے۔ معاملہ کیا ہے؟ والد اس کا رو رہا تھا، کیوں بھائی کیا ہوا حاجی صاحب، کیوں پریشان ہو؟ کہ میرے بچی کو اس نے اپنا غلام بنایا ہے۔ اب بچی کیا کہتی ہے کہ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ کے والد کے بہت سارے جائیداد ہے، اس جائیداد میں سے آپ بھی اپنا حصہ لو، یعنی مجھے دو۔ اس سے زیادہ بے غیرت آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بہت عظیم جگہ میں بیٹھا ہوں، لیکن اس طرح کے بچوں کو بے غیرت ہی کہا جائے گا کہ جس والد نے بیچارے نے محنت کی، خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچی کو اپنے انتہائی دل کے ٹکڑے کو کسی کا حوالہ کر دے، اور وہ انتہائی بے غیرت بن کر اس سے خدمت بھی لے لے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ تمہارے والد کے جو پیسے کچھ مجھے بھی دے دو۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ پیسہ کمانے کا ذمہ دار، گھر کے نان نفقے کا ذمہ دار وہ مرد ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بچی کے شادی نکاح کے لیے کوئی اچھا بندہ آ جائے فوری طور پر دینا چاہیے۔ نوجوان ہے، بار بار آتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ اب الحمدللہ عمر تو ہو گیا، تقریباً 28-29 سال ایک عمر ہے، ابھی تک والدین شادی نہیں کراتے۔ بھائی جب رشتہ برابر ہے جلدی فوری کرنا چاہیے، ابھی تک آپ کو کاروبار نہیں ہے، ابھی تک آپ کا ڈیوٹی نہیں ہے، یہ سب کے سب باتیں شیطانی ہے۔ عزیزان گرامی ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اسی لیے تو آج شادیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ آج غریب بیچارے کے گھر میں اگر کوئی بندہ مر جائے بھی پریشان ہے، شادی ہو جائے بھی پریشان ہے۔
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے شیطان کے بات کو مان لیا، ہم نے رسم و رواج کو مان لیا کہ بھئی فلان بندہ بھی مرا تھا، اس کے پتہ نہیں کتنے دیگے وہاں خیرات میں لوگ دے رہے تھے، میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ اب مجبوراً 20-25 ہزار 50 ہزار ہم نے سنا ہے غریبوں نے جن کے گھر میں نان شبینہ کے محتاج ہے، ان کا والد مرا ہے، 25-50 ہزار روپے اس نے قرض دیے اور خیرات کیے۔ اب مجھے بتاؤ یہ پھر جائز ہے؟ کسی انسان کو اگر صرف انسانیت ہمارے اندر ہو جائے کہ بھئی یہ بیچارہ غریب کا والد مرے گا اور وہ بیچارہ مزید 50-60 ہزار لاکھ روپے قرضدار ہو جائے، تو بجائے وہ تو اللہ اللہ کرے گا کہ میرا یہ بندہ اگر مر گیا، بیچارہ ادھر سے پریشان ہے والد مرا ہے، ادھر سے پریشان ہے کہ چند مہینوں کے بعد میں یہ قرضے کس طرح ادا کروں۔ اور شادیوں میں کیا دیکھا آپ نے؟ شادیوں میں بھی یہی خرافات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں تمام اعمال ہم غیر شرعی کرتے ہیں۔ نکاح کا ٹائم آتے مولوی صاحب کہتے جی حق مہر کتنا ہے؟ حق مہر مولوی صاحب اگر کہے ایک مرتبہ میرے زبان سے نکلے، میں نے کہا 50 لاکھ روپے، کہتے مولوی صاحب کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، مجھے تو آپ بمشکل 1000 روپے دیں گے۔ وہ بھی بڑا احسان کر کے سب کو دکھا کر جی مولوی صاحب کو میں نے یہ پکڑوا دیا، مولوی صاحب لے۔ میں نے کہا یہ میری چیز نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے قنطارن کا لفظ فرمایا ہے۔ قنطار کہتے اتنے بڑے ڈلی سونے کا۔ اب اتنا زیادہ سونا کتنے قیمت بنے گا؟ 50 لاکھ سے اوپر ہے کم ہے؟ جی زیادہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھار میں یہ کہتا ہوں 20,000 روپے سے کم بالکل حق مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اب 20,000 میں کبھی کہتا ہوں مولوی صاحب یہ اتنا ظلم، ارے میں کہتا ہوں یہ نکاح میرا نہیں ہے، اگر میرا ہوتا تو چلو پھر ظلم، یہ پیسے میں نہیں لے رہا ہوں، اگر میں لیتا تو چلو ظلم، یہ پیسے جو ہے یہ اس بچی کی ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کو عزت دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے 20,000، آپ باقی تمام کام آپ کے غیر شرعی ہے، ناراض نہ ہونا۔ ایک کام جب امام صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ، امام صاحب شرعی حق مہر کتنا ہے؟ ارے بابا شرعی حق مہر ہوگا تو، لیکن یہ ہے کہ آپ باقی چیزوں میں جو غیر شرعی کیا ان کا کیا بنے گا؟ ان کا حساب کون دے گا؟ وہاں کب پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ یہاں مسلمانی ہمیں یاد ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا، شادی کے لیے لڑکی کا بچی کا جب بھی کوئی جوڑا اچھا مل جائے فوری طور پر دینا چاہیے، یہ خرافات میں نہیں جانا چاہیے۔